اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کی آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا تقریباً 1 برس کا رہا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا، اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا۔ مجھے کوئی 104 درجہ بخار اور میرے بیٹے کو 101 درجہ، جبکہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زیر تو بہت کیا، لیکن اور ایک کے گھوڑے دوڑانے پر اقدا یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا۔ جب اس کو ممتا عطیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک اور نتیجہ بھی نکلا کہ میں نے، اور وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا اور میرے درمیان اس کی والدہ کی آغوش ہے، تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں نے صبح تک بالکل بلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر معاملے کی سنجیدگی کا خیال کر لیا جاتا تھا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ماں جی کے ساتھ ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اوڑھ دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اس ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں ہی ربع صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خشک رات تھی۔ جب میں نے فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا میں مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچتے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناگفتہ بے تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہے پھیپھڑوں کے عارضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جٹ گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، موٹی چاپی کی مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہمیں ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ جھٹ فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے، دراصل ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ او میرے خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔